ماں باپ ناراض، اچھے ہوٹلوں سے کھانا لا کے سامنے بیٹھ کے کھاتے ہیں. یہ گھر گھر کی کہانی ہے. میرے ایک ملنے والے میری ملاقات ہوئی تو چہرہ اترا ہوا تھا. میں نے کہا خیریت؟ پھونٹ پھونٹ کے رونے لگے. کچھ آنسو تھمے تو میں نے کہا کچھ بتائیں تو صحیح. مجھے کہتی آج بیٹے نے منہ پہ تھپڑ مارا ہے. میرا ہاتھ پکڑ کے سر پہ رکھا، قریب تھا کہ پھٹ ہی جاتا. میری 1-2 ہفتے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی تو میں نے آپ دیدہ دیکھا. میں نے کہا ظالم نے پھر مارا؟ مجھے کہتی اس نے کچھ نہیں کہا، تیری باتوں نے دکھی کیا. میں نے کہا میں نے آپ کو کیا کہا؟ مجھے کہتے میں نے یہ تیری باتیں سوشل میڈیا پہ سنی، بہت سارے لوگ تیرے سامنے بیٹھے تھے. میرا دل ڈوبنے لگا، خوف کھانے لگا کہ اتنے لوگوں میں سے کسی نے میرے بیٹے کو بد دعا نہ دی ہو. میں نے کہا ظالم تو تھپڑ مارتا ہے اور وہ تیری زندگی کی بھیک مانگتی ہے. مجھے جنوبی پنجاب سے ایک صاحب نے کال کی، مولوی صاحب مشورہ کرنا ہے آپ سے. ماں جوانی میں بیوہ ہوئی، اکیلا ہوں، کوئی بہن بھائی نہیں. اس بات کا مجھے پوری شدت سے احساس ہے کہ میرے کندھوں پہ ماں کے احسان بڑے ہیں. اس نے لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کے، جھاڑو دے کے مجھے پڑھایا لکھایا. اب میں شادی شدہ ہوں اور گھر میں نوح ساس کا جھگڑا ہے. وہ کہتا ہے عجیب کہانی یہ ہے کہ میں اب دوراہے پہ کھڑا ہوں، ایک طرف ماں ہے اور ایک طرف بیوی ہے. تو آپ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے کہا درگزر بھائی، گھر والی کو سمجھا. جس طرح پیچھے ماں چھوڑ گئی یہ بھی ماں ہے، تو تیرا بھائی اور نہیں کہ میں مشورہ دے دوں کہ ان کے پاس بھیج دے. مجھے کہتا کہ جی میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے. میں نے کہا جی کیا ترکیب آئی ہے؟ وہ کہتا میں اپنی ماں کا نکاح نہ کر دوں. میں نے کہا تیری ماں کی عمر کتنی ہو گئی؟ کہتا 60 سال. میں نے کہا ظالم، جوانی تو تیرے نام لگا دی، کتنے خواب کتنے سپنے دیکھے، اور آج اسے تیری ضرورت تھی اور تو بھی اس کو گھر سے نکال رہا ہے. جب مائیں ذلیل ہو جائیں گی تو پھر قیامت آ جائے گی، عرش کا رحمان اس قوم کے بیٹوں سے ناراض ہو جائے گا. اور قدر کرو بھائی، ان کی زندگی میں قدر کرو. میرے نبی نے قدریں بتائیں ماں باپ کی. جنت فرمایا تمہاری ماں کے قدموں تلے ہے. اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ادب کر کے بھی بتایا. ابھی علامہ صاحب بیان فرما رہے تھے کہ حضور مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور تا حد نظر اصحاب ہیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے. حضور کو ماں یاد آئی. یہ مکی نہیں، یہ مدری دور ہے. یہاں آداب کی آیتیں اتر چکی ہیں، یہاں صحابہ کتار اندر کتار کھڑے ہیں. حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ ماں یاد آئی. اور بھائی جس نے غربت کا دور دیکھا ہو نا، خوشحالی آئے تو انسان آرزو ضرور کرتا ہے کاش کہ آج میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے. میں اور آپ اپنا اپنا ذرا ماضی پلٹ کے دیکھیں تو ہم خود کو غربت کی لکیر پہ دیکھتے ہیں. ایک وقت کا ہوتا تھا اور ایک وقت کا ہوتے ہی نہیں تھا. اچار سے روٹی کھا لیتے تھے، پیاز سے روٹی کھا لیتے تھے، گڑ سے کھا لیتے تھے یار. اور آج دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل ہیں یار. دل مچلتا ہے کاش کہ آج ماں باپ ہوتے تو یہ بہار بھی دیکھتے. کبھی کوئی گلی محلے میں نہیں جانتا تھا اور رشتہ دار بھی نہیں پہچانتے تھے. ویسے بھی غریب کا کوئی رشتہ دار ہوتا بھی کوئی نہیں. غریب تو کسی کو کال کر لینا بیچارہ تو نواب کا بیٹا کال نہیں ریسیو کرے گا کہ کہیں قرض نہ مانگ لے. قرض دے دیے تو واپس کیسے کرے گا؟ اور یار غریب خوددار بھی بڑے ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلانا تو ہی نے جستجو جانتے ہیں. وہ تو اس خیال سے کال کر رہا ہے یہ میرے چچا کا، یہ میرے تائے کا، یہ میرے ماموں کا بیٹا ہے. لیکن اسے کیا بولے بالے کو پتا کہ دولت آ جائے تو پھر رشتے بھی، ترجیحات بھی. کم لوگ ہم نے دیکھے جو اپنے آغاز کو یاد رکھتے ہیں، ورنہ اوقات بھول جانے والے لوگ ہم نے دیکھا ہے. لیکن یہ بھی بات پیش نظر رکھیے گا بھائی، اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اوپر سے نیچے آنے میں ٹائم نہیں لگتا. تو اللہ کو یہ رونق برے رویے نہیں پسند. خیر کبھی زمانہ تھا کوئی رشتہ دار ہی نہیں پہچانتا تھا، گلی محلے میں نہیں لوگ جانتے تھے. لیکن آج پوری دنیا میں شہرت ہے، آج نام ہے، شہرت ہے. آرزو مچلتی کاش ماں باپ ہوتے تو یہ سر پہ دستار دیکھتے. اور یار کبھی پاس سائیکل نہیں ہوتا تھا. ہاں آج جہازوں کے سفر ہیں، آج دوڑتی گاڑیاں ہیں، آج فلک بوس عمارتیں ہیں، آج بنگلے ہیں، پلازے ہیں. آرزو مچلتی ہے کاش کے ماں باپ ہوتے تو یہ بہار دیکھتے. میرے ایک دوست نے گاڑی لی، میں نے مبارکباد دی، آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا خوشی کی ہیں یا ماضی کی تلخیاں؟ مجھے کہتا ہے ایک زمانہ تھا کہ ماں بیمار ہو گئی اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں ماں کو گاڑی پہ بٹھا کے ہاسپٹل لے جاتا. وہ کہتا ہے ماں کو گدھا گاڑی پہ بٹھایا اور ماں راستے میں ہی زندگی کی بازی ہار گئی. وہ کہتا ہے آج سب کچھ ہے، ماں نہیں ہے. مرنے والے یہ بات کیا جانے، جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے. اپنوں کے بغیر زندگی دوست بڑی ادھوری ہوتی ہے. میں 1997 میں قبلہ حضرت کے پاس حاضر ہوا تو میری والدہ نے انگلی تھماتے ہوئے کہا کہ میری آرزو ہے کہ جس طرح ممبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو اللہ رسول کی باتیں سناتے تو یہ بھی انہی راہوں کا راہی بنے. وہ 2 سال بعد اللہ کے پاس چلے گی، ہم راضی بر رضا ہیں، ہم نے بھی چلے جانا ہے. لیکن اپنوں کی یاد بڑی تڑپاتی. آج پورے پاکستان میں اللہ نے عزتوں سے نوازا اور کبھی کبھی یہ آرزو مچلتی ہے کہ یار کاش وہ ہوتی تو میں کہیں خطاب کرتا، وہ پردے کی اوٹ میں دیکھتی اور میرا قد کس قدر بڑھتا. یہ انسانی فطرت ہے دوست
وہ آرزو کرتے کاش آج میرے ماں باپ ہوتے تو میرے سر پر عزت کی دستار دیکھتے، آج شہرت دیکھتے، آج پیار کی کہانیاں دیکھتے، آج راہوں میں لوگ پھول نہیں پلکیں اور دل بچھائے ہوئے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے۔